مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان تو کیا ہے؟ ہم تو خود سچے کہلائے، کیونکہ ایمان والا ہی تو سچا ہے، اور ایمان والا ہی تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ایمان والا ہونے کے باوجود بھی اللہ سے ڈر اختیار کرنے کے باوجود بھی اللہ پھر بھی حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو میرا ڈر اختیار کرو اور اپنا تعلق سچوں کے ساتھ کر لو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں فرما رہا؟ کیونکہ ایمان تو حاصل کر لیا، ایمان والے تو کہلا گئے، لیکن جب تک سانس باقی ہے شیطان اس نعمت کو چھیننے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ شیطان ہمارے جسم کے اندر جس طرح خون گردش کر رہا ہے، شیطان بھی ہماری رگ و پے کے اندر ہمیں بہکانے کے لیے، وسوسے ڈالنے کے لیے ہر دم متحرک رہتا ہے۔ وہ ہر آن ہر لمحہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسی طرح باغی ہو جائے کہ جس طرح میں دھتکار دیا گیا۔ شیطان کی یہ کوشش رہتی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والو میرا ڈر اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ایک خوبصورت انداز سے ہمیں سمجھایا کہ اگر اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جو سچوں کی جماعت ہے۔ تو جب سچوں کی جماعت میں رہو گے شیطان تم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن جب تمہارا تعلق سچوں کے ساتھ ہوگا تو شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاؤ گے، شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی سیکورٹی دروازے سے کوئی بڑی شخصیت گزرتی ہے تو اس کی چیکنگ نہیں ہوتی۔ جناب بڑا سرمایہ دار ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اس کی چیکنگ نہیں کرتے۔ اور اسی کے ساتھ ہی جو لوگ اس کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، اسے پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، اس کی سیکیورٹی کر رہے ہوتے ہیں، دیگر شخصیات، دیگر لوگ جو اس کے ساتھ مل کر اس حساس ادارے میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ جانے والوں کی بھی چیکنگ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جس شخص کے ساتھ جا رہا ہے وہ اہمیت والا ہے، وہ عزت والا ہے، جس کی عزت کی وجہ سے ساتھ جانے والے کو بھی عزت کا مقام ملا کہ اگر وہ تنہا جاتا ہے تو اسے بغیر چیکنگ کے نہیں جانے دیا جاتا، لیکن اس کے تعلق کی وجہ سے، اس کے ساتھ کی وجہ سے اسے بھی یہ انعام مل گیا، اسے بھی یہ اعزاز مل گیا۔ تو اسی طرح یہ خوبصورت مثال دے کر ہمیں سمجھا دیا گیا کہ ہم تو ناکارہ لوگ ہیں، ہم تو ناکارہ لوگ ہیں، لیکن ہم اگر اپنے تعلق کو سچے لوگوں کے ساتھ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ اور الحمدللہ ہم نے ان سچے لوگوں کا راستہ اختیار کیا، ہم ان سچے لوگوں کے ساتھ ہو گئے کہ جنہیں دنیا صدیاں گزر جانے کے بعد بھی غوث اعظم کہتی ہے۔ ہم نے ایسے سچوں کا دامن اختیار کیا، ہم ایسے سچوں کے ساتھ ہوئے
کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی دنیا غریب نواز کہتی ہے. آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی دنیا داتا علی حجویری کہتی ہے. آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی کراچی کا شہنشاہ عبداللہ شاہ غازی کو ہی کہتا ہے. آج بھی سرزمین کراچی میں جن کا راج ہے انہیں عبداللہ شاہ غازی کہتا ہے. اور ہمارا تعلق کیسا ان اللہ والوں کے ساتھ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں جب ہمارا تعلق ان کے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی کرم فرمائے. اور یہ خالی باتیں نہیں ہیں. آج اللہ والوں کی شان پر حملہ کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں. تو اللہ والوں کی شان پر حملہ کرنا. اب جو آیت کریمہ میں نے پڑھی معاذ اللہ، کیا قرآن کی آیت نہیں ہے؟ قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بچائیے کہ اللہ والے ہی سچے نہیں ہیں تو پھر کون سچا ہے؟ کہ اللہ والے ہی سچے ہیں اور ان کی سچائی ایسی ہے کہ ان کی ہستیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ انعام بھی حاصل کیا کہ ہم آج بھی مزارات اولیاء پر جب جاتے ہیں تو یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ سن لو جو میرے محبوب ہیں، میرے اولیاء ہیں، ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. قیامت کے دن یہ بالکل بے خوف و خطر ہوں گے، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ان سے محبت کرنے والوں کو بھی داخل جنت فرمائے گا. یہ تو بے خوف ہوں گے کہ رب تبارک و تعالی اپنے وعدے کے مطابق ان ہستیوں کو داخل جنت فرمائے گا. ان ہستیوں کو داخل جنت فرمانے کے ساتھ ساتھ ان سے محبت کرنے والے بھی داخل جنت ہوں گے. بڑی مزے کی حدیث ہے بات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگ ہوں گے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں. یعنی کہ ایک دنیا کے ایک کونے میں تو ایک دوسرے کونے میں. یہ حدیث پاک ہے، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے. چنانچہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ ایک مشرق میں ایک مغرب میں، ایک دنیا کے ایک کونے میں تو دوسرا دوسرے کونے میں. دونوں آپس میں کسی کو جانتے نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، آپس میں بات چیت نہیں ہے، لیکن سن رہے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ ہے کہ جو رب تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، رب تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے. جب وہ یہ بات سنتا ہے تو اس اللہ والے سے اس بندے کو محبت ہو جاتی ہے. سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، اس سے بات چیت نہیں ہوئی، صرف اتنا پتا چلا کہ وہ اللہ والا ہے. تو اس سننے والے کے دل میں اس بندہ خاص کی محبت ہو جاتی ہے. چنانچہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، جس سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس شخص کی اس سے ملاقات کروائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اب آپ اپنے ذہن و تصورات میں یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں محبت غوث پاک سے ہے. ہم نے غوث پاک کے بارے میں یہ سنا کہ ہمارے غوث کی شان یہ ہے کہ جب دنیا میں پیدا ہوئے تھے پہلا دن تھا، ایسے اللہ والے تھے کہ دنیا نے روزہ رکھا. غوث پاک نے دنیا میں تشریف لاتے ہی روزہ رکھا. ابھی روزے فرض نہیں ہوئے، روزے فرض نہیں ہوئے، دنیا کا پہلا دن ہے
ماں کا دودھ نہیں پی رہے سحری سے لے کر افطاری تک، ایسے اللہ والے ہیں۔ غوث پاک کیسے اللہ والے ہیں؟ آج تو ہم لنگر کھا رہے ہیں نا 11ویں کا، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جنگلات میں پتے کھائے ہیں۔ ایسے اللہ والے ہیں کہ پتے کھا کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرمائی ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے عبادت و ریاضت کر کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام حاصل کر لیا۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہمیں محبت ہو گئی۔ جب قیامت کا میدان ہوگا، عاشق غوث پاک کو کہا جائے گا دنیا میں جس غوث کی 11ویں کرتا تھا یہ غوث پاک ہے۔ قیامت کے دن دکھایا جائے گا کہ دیدار کر لو غوث پاک کا، یہ غوث پاک ہے۔ اسی لیے شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ یہ سینی کا لوگ منقبت سن کے نہ بولتے ہیں یہ کیا اللہ والوں کی شان بیان کر رہے ہیں، کیسے فرشتہ ندا دے گا قادریوں کو کہ غوث پاک کا دیدار کرو۔ حدیث بتا رہی ہے کہ ہم نے جس اللہ والے کی ولایت کے بارے میں سنا، رب تبارک و تعالیٰ کے جس مقرب بندے کے بارے میں سنا، ہمیں اس سے محبت ہو گئی، تو قیامت کے دن اس بندے خاص سے ملاقات کروائی جائے گی کہ جس کی محبت کا دم تم بھرتے تھے، جس شان و عظمت والے کی محبت تمہارے دل میں تھی، یہ وہ ہستی ہو۔ اسی لیے کہا ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ دنیا میں تو دیکھا نہیں ہے، محبت دل میں ہے، ملاقات قیامت کے دن ہمارا رب کروائے گا۔ اور ہمارے دل میں صرف غوث پاک کی محبت نہیں ہے، ہمارے دل میں تو خواجہ صاحب بھی بستے ہیں، ہمارے دل میں تو خواجہ صاحب کی بھی محبت ہے۔ قیامت کے دن جہاں غوث سے ملاقات ہوگی وہیں خواجہ اجمیر سے بھی ہوگی، اور جہاں غوث پاک کی محبت، خواجہ صاحب کی محبت ہمارے دل میں ہے، وہیں داتا صاحب کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے۔ تو جہاں غوث پاک کا نظارہ ہوگا، خواجہ صاحب کا نظارہ ہوگا، وہیں داتا علی حجویری کا بھی نظارہ ہوگا۔ اور جب ان اللہ والوں کا نظارہ ہوگا، ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوگا، تو پھر فرشتوں سے گویا کہ ہم گزارش کریں گے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے۔ ملاقات کروائیے نا کہ ان کی محبت ہمارے دل میں تھی، تو سنو ہم آپ کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ الحمدللہ ان اولیاء کرام کی محبت کے صدقے ہمیں پیارے محبوب کا دامن بھی ملا۔ اسی لیے یہ جو گھڑی ہے نا، عاشق اس گھڑی کے ذریعے بھی اپنی مثال کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو دنیا اس گھڑی کی محتاج ہو رہی ہے، حالانکہ دنیا اس گھڑی کی محتاج تو بن رہی ہے، لیکن دیکھیے
یہ سمجھا رہی ہے 11ویں والے کا دامن تھامو گے 12ویں والے ملیں گے 11ویں والے کا دامن تھامو گے 12ویں والے ملیں گے 12ویں والے رب سے ملائیں گے 12ویں والے رب سے ملائیں گے لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ جناب ڈائریکٹ دنیا میں کچھ نہیں ہے دنیا میں وسیلہ ضرور ہے اگر ڈائریکٹ والے لوگ ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں منہ پہ مار دیا جائے گا کچھ نہیں ملے گا اگر ملے گا تو دامن مصطفیٰ سے ملے گا لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھا تو ایمان ملے گا اور ایمان کے صدقے سب کچھ ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ان اولیاء اللہ کے صدقے ہمیں رسول اللہ سے محبت کا جام ملا اور حضور علیہ السلام مل گئے تو رب مل گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان اللہ والوں سے ان اولیاء سے ان بزرگوں سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ہمیں ان کا ساتھ دیا ہے انشاءاللہ قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے گا آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبحان اللہ ماشاء اللہ